بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 69 میں معدنیات اور ٹھیکری پر سجدہ کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ پیشانی رکھنے کی جگہ کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں معدنیات پر سجدہ کرنے کا حکم، راکھ پر سجدہ کرنے کا حکم، ٹھیکری پر سجدہ کرنے کے حکم کے بارے میں اختلاف رائے، شہید ثانی کا تبصرہ اور تحقیق اور متعلقہ مسائل اور فروعات کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْمَعَادِنِ لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالِاسْتِحَالَةِ وَمِثْلُهَا الرَّمَادُ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا لا يجوز السجود علی المعادن، معدنیات پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ معدنیات جیسے سونا چاندی، آئل جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو مثلاً ایسی چیزیں جن کو معدنیات شمار کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالِاسْتِحَالَةِ، کیونکہ یہ زمین کے نام سے خارج ہو چکی ہیں، زمین ہونے سے خارج ہو جاتی ہیں۔ بالاستحالۃ، چونکہ ان کے اندر ایسی کیمیکلی جو ہے نا جی تحلیل ہوتی ہے کہ یہ زمین ہونے سے خارج ہو جاتی ہیں۔ استحالہ یعنی کسی چیز کی حقیقت کا بدل جانا، جیسے ایک نجس چیز مثال کے طور پر مردار نمک میں گر کر نمک ہو جائے، یا اس طرح کے جو بالکل اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک سجدہ والی جو جگہ ہے جس پر پیشانی رکھی جاتی ہے اسے زمین سے ہونا چاہیے، یا وہ زمین سے اگنے والی چیز ہو کہ جو کھائی پی بھی نہ جاتی ہو اور پہنی بھی نہ جاتی ہو۔ تو معدنیات چونکہ زمین ہونے سے ہی خارج ہو چکی ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَمِثْلُهَا الرَّمَادُ، اور اسی کی طرح ہے، یعنی معدنیات کی طرح ہے راکھ بھی، کہ وہ بھی جل کر جو ہے نا زمین ہونے سے خارج ہو جاتی ہے، یا معدنیات نباتات ہونے سے خارج ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا، اگرچہ کہ خاکستر یا جو راکھ ہوتی ہے وہ خود زمین سے ہو، جیسا کہ کوئی پتھر جل کر راکھ بن گیا ہو تو اس پر بھی جائز نہیں ہوگا، اور اگر تو وہ لکڑی جل کر راکھ بنتی ہے تو اس پر بھی سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو بحث ہے وہ ہے ٹھیکری کے بارے میں، خزف کے بارے میں۔ وَأَمَّا الْخَزَفُ فَيُبْنَى عَلَى خُرُوجِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ عَنْهَا، ٹھیکری جو ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ جائز ہونا یا نہ ہونا وہ مبنی ہے اس پر کہ آیا وہ زمین ہونے سے خارج ہو گئی ہے استحالہ کے ذریعے اور جنس تبدیل ہونے کے ذریعے، یا خارج نہیں ہوئی۔ ٹھیکری کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے برتن ہوتے ہیں، یا وہ جو اینٹیں ہوتی ہیں کچی، ان کو بھٹی کے اندر رکھ کر اتنی دیر جناب پکایا جاتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا جی پکے برتن شمار ہوتے ہیں یا پکی اینٹیں شمار ہوتی ہیں، پھر وہ کچے برتن یا کچی اینٹیں شمار نہیں ہوتی۔ تو اگر بھٹی کے اندر ان کو رکھنے سے کہا جائے کہ ان کا استحالہ ہو گیا ہے، استحالے کے ذریعے عنہا زمین ہونے سے وہ خارج ہو گئی ہیں، تو پھر اس پر بنیاد رکھی جائے گی کہ اس پر سجدہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں کہ وہ فقط پکے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی جنس نہیں بدل جاتی، ان میں استحالہ نہیں ہوتا،
تو پھر ان کے اوپر سجدہ بھی جائز ہوگا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں فمن حکم بطہرہ لازمہ القول بالمنع من السجود علیہ، پس جو فقہا حکم لگاتے ہیں کہ وہ ٹھیکری اگر نجس مٹی سے بنائی گئی ہو تو جب اس کو ٹھیکری بنائیں گے اور اس کو بھٹی میں رکھ کر پکائیں گے تو اس میں استحالہ ہوگا اور وہ پاک ہو جائے گا۔ لازمہ القول بالمنع من السجود علیہ، تو ان کے لیے یہ نظریہ اختیار کرنا بھی ضروری ہوگا کہ وہ اس کے اوپر سجدے کو ممنوع قرار دیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ تو پہلے قائل ہیں کہ بھٹی میں رکھنے سے جب اس کو ٹھیکری بناتے ہیں تو اس کا استحالہ ہو جاتا ہے، وہ زمین کا حصہ نہیں شمار ہوتی۔ پکی اینٹ اور جو مٹی کے پکے برتن ہوتے ہیں ان کو وہ شمار کرتے ہیں کہ ان کا استحالہ ہو جاتا ہے۔ جب استحالہ ہو گیا اور زمین سے وہ خارج ہو گئے تو پھر ان کو کہنا پڑے گا یہاں پر کہ ان کے اوپر سجدہ کرنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ استحالہ کے ذریعے جو چیز زمین اور مٹی ہونے سے خارج ہو جائے تو پھر اس کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہوتا۔ للاتفاق علی المنع مما خرج عنها بالاستحالۃ، چونکہ تمام فقہاء امامیہ کا اتفاق ہے علی المنع کہ اس چیز پر سجدہ ممنوع ہوتا ہے، مما خرج عنها جو زمین ہونے سے خارج ہو چکی ہو، بالاستحالۃ استحالہ کے ذریعے۔ تو چونکہ تمام فقہاء شیعہ استحالہ کے ذریعے زمین ہونے سے خارج ہونے والی چیزوں پر سجدے کو حرام اور ممنوع قرار دیتے ہیں، پس ٹھیکری پر بھی سجدہ کرنا پھر حرام ہوگا اور جائز نہیں ہوگا، ممنوع ہوگا، چونکہ وہ استحالہ کے ذریعے خارج ہو چکا ہے۔ تو یہ گویا کہ جو لوگ باب طہارت میں کہتے ہیں کہ نجس مٹی سے بنائی گئی اینٹ اور بنائی گئے برتن جو ہیں جب اس کو ٹھیکری بناتے ہیں اور اس کو بھٹی میں پکاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہاں پھر سجدہ ممنوع قرار دینا پڑے گا۔ وَتَعْلِيلِ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا، اور یہ گویا کہ دوسری دلیل ہے، اتفاق پر اس کا عطف کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے جناب؟ تعلیل پڑھنا پڑے گا۔ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کو بہتر جو ہے نا جی سمجھا جا سکے۔ وَتَعْلِيلِ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا، اور جن لوگوں نے اس کے ذریعے کیا کیا ہے، اس کے پاک ہونے کا حکم لگایا ہے، استحالہ کے ذریعے یا اس کے ٹھیکری بنانے کے ذریعے اس کے پاک ہونے کا حکم لگایا، وہ بھی یہی تعلیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی خزف کا پاک ہونا استحالہ کے ذریعے ہے، اور ہر چیز کے جس کا استحالہ ہو جائے اس کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہوتا، پس خزف کے اوپر بھی سجدہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیکری کے اوپر بھی سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ اتفاق پر عطف ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ممنوع قرار دیں گے سجدے کرنے کو، اور اس طرح قیاس منطقی جو ہے نا تشکیل دیا جائے گا کہ طہارت خزف یا ٹھیکری استحالہ کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز کے جس کا استحالہ ہو جائے اس پر سجدہ صحیح نہیں ہوتا، پر اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا، لیکن شہید ثانی کا نظریہ اور تبصرہ اور تحلیل یہ ہے کہ ٹھیکری کا اس طرح استحالہ ہو جانا اور اس کا زمین ہونے سے خارج ہو جانے کا قول اور نظریہ ضعیف ہے، یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، اس وجہ سے کان جواز السجود علیہ قویہ، پکی اینٹ اور پکے برتن جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہو سکتا ہے، سجدہ جائز ہو سکتا ہے۔ کیوں جناب علی؟
اس کا لازمہ یہ ہے وہاں پر جانا پڑے گا کہ اگر نجس مٹی سے اینٹ بنی ہے یا نجس مٹی سے برتن بنا ہے تو اس کو بھٹی میں پکانے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا اور اس کا استحالہ نہیں ہو جاتا، اس کی جنس زمین ہونے سے وہ خارج نہیں ہو جاتا۔ بس وہاں پر ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کو پھر پاک پانی میں کور پانی میں رکھ کے اتنی دیر کے تمام اجزاء تک پانی پہنچ جائے، اس کو رکھ کے پاک کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر کہنا پڑے گا کہ چونکہ اس کا استحالہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کے اوپر کیا کرنا، سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ مدارک الاحکام میں سید موسوی فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے قطع اور یقین کیا ہے کہ خزف کے اوپر سجدہ جائز ہوتا ہے، اور روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس میں مخالف نظریے کا قائل معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس پر زمین ہونا صدق کرتا ہے اور مٹی کو بھٹی میں پکانے سے وہ مٹی ہونے سے زمین ہونے سے خارج نہیں ہوتی، اگرچہ مٹی ہونے سے خارج ہو بھی جائے۔ اس لیے بعض علماء نے اس سے تیمم منع کیا ہے، چونکہ وہ مٹی کے ساتھ تیمم کو محصور کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر سجدے کو منع نہیں کیا، چونکہ سجدے کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے تیمم کے دائرہ سے، اس لیے سجدہ کرنا کاغذ کے اوپر جائز ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر تیمم جائز نہیں ہوتا، اور کاغذ کے اوپر سجدے کا مسئلہ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والا ہے۔ ہاں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کا نظریہ ہے کہ خزف یا ٹھیکری اگر نجس ہو استحالہ سے پہلے تو جب وہ بھٹی کے اندر پکائی جائے گی اور وہ خزف بن جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی، تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ جب اس کا استحالہ ہو جانا، خزف بن جانا اس کے لیے پاک کرنے والا ہے، تو یہاں پر ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ زمین ہونے کے نام سے خارج ہو جاتی ہے اور اس پر سجدہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں روض الجنان میں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ اس طرح ٹھیکری بنانے سے اس کا استحالہ ہو جاتا ہے اور وہ زمین ہونے سے خارج ہو جاتی ہے، یہ نظریہ ضعیف ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، کمزور ہے۔ تو اس پر سجدہ جائز نہ ہونے کا نظریہ کیا ہو گیا، پھر صحیح نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط یہ ہو سکتی ہے کہ اس پر سجدہ نہ کریں کیونکہ اس سے حالہ ہونے کے بارے میں شک ہے، اور یہ بھی پہلے بات گزر چکی ہے خزف کے بارے میں کہ وہ جناب اینٹ بننے سے آیا وہ خارج ہو جاتا ہے زمین ہونے سے یا نہیں ہو جاتا۔ بہت سارے مسائل اس میں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنا اور ایک قوی نظریہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ پاؤں کے تلوے اور جو چیزیں زمین پر لگ کر چلتی ہیں ان کو کیا کرتا ہے، جوتے وغیرہ کے نیچے اس کو بھی پاک کرتی ہے۔ تو اب اس مسئلے میں بھی اس سے مدد دی جا سکتی ہے، تیمم کے مسئلے میں بھی اس سے مدد دی جا سکتی ہے، اور یہاں سجدے کے مسئلے میں بھی اس سے مدد دی جا سکتی ہے۔ خزف کے بارے میں جو نظریہ اختیار کریں گے اسی کے تحت پھر نتیجہ لیا جائے گا۔